جب بھی بیٹھتے ہیں اس بوڑھی کا پوچھتے ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں تم کانوں سے سنتے ہو، رابعہ بصریہ دل سے سنتی ہے. سنانے والا کہتا ہے کچھ سننے والا تو ہو. میری بات بھی کسی کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ابراہیم تابوتی بچپنا ہے اور مصر کی جامع مسجد کے بعد چنے بیچتے ہیں، اور چنے بیچتے ہوئے نا اونچا اونچا درود شریف پڑھتے ہیں. ایک دن ابراہیم تابوتی چنوں کا تھال رکھا ہوا ہے لیکن درود شریف آہستہ پڑھ رہے ہیں، آواز اونچی نہیں ہے. جملہ سننا اور اس ایک جملے سے ابراہیم تابوتی کی ماں کا کردار آپ کو پتا چلے گا. مصر کی جامع مسجد کے قاری صاحب کہنے لگے بیٹا آج درود شریف نہیں پڑھ رہے؟ کہا قاری صاحب پڑھ رہا ہوں. کہا آواز نہیں آ رہی. کہا دل میں پڑھ رہا ہوں. کہا اونچا پڑھتے تھے، آج کیوں دل میں پڑھ رہے ہو؟ کہا ماں نے منع کیا. ماں کہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو لوگ تیرے درود پاک کی وجہ سے تجھ سے چنے خریدیں. درود آہستہ پڑھا کر، جن کے لیے پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں. کہیں لوگ تجھ سے چنے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے نہ خریدیں. مطلب یہ ہے کہ ہم درود پاک کا صلہ ان لوگوں سے نہیں لینا چاہتے. یہ ماں ہے. پھر اگلا جملہ سنیے گا. ابراہیم تابوتی فرماتے ہیں قاری صاحب آپ جانتے ہیں میں اونچا کیوں پڑھتا تھا؟ کہا بیٹا کیوں اونچا پڑھتے تھے؟ کہا میں جانتا ہوں اللہ کے نبی اکثر یہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ کی قرات سننے آتے ہیں. قاری صاحب پریشان ہو گئے. کہا بیٹا یہ تیری عمر کام کی نہیں ہے. بیٹا تیری عمر تو پڑھنے کی ہے. اب بچے کا جملہ سننا، بچپنا ہے. کہا قاری صاحب کوئی ایسا علم بتائے نا جو میں حاصل کروں تو مجھے حضور کا دیدار ظاہری حالت میں ہو. خواب میں نے کئی مرتبہ دیکھا. یہ ابراہیم تابوتی علیہ الرحمہ کے بچپن کا واقعہ ہے. خواب میں کئی دفعہ دیکھا ہے. ایسا علم بتائیں میں سیکھوں، مجھے ظاہری حالت میں دیدار ہو. کہا بیٹا اس کے لیے علم نہیں شوق چاہیے. کہا قاری صاحب بس یہی تڑپ ہے، جن کا جلوہ خواب میں دیکھا ہے اب ظاہری حالت میں بھی دیکھو. ابراہیم تابوتی درود پاک پڑھنے میں مگن رہتے. ایک دفعہ درود پاک پڑھتے پڑھتے جنگلوں میں چلے گئے، اور جب جنگل میں پہنچے نا تو ابراہیم تابوتی فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے میں میں محو تھا. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ درخت بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، درختوں کے پتے بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، جنگل کے ذرات بھی درود پاک پڑھ رہے. ابراہیم تابوتی فرماتے ہیں مجھے لطف آ رہا تھا اور میں درود پاک پڑھتا جا رہا ہوں، چلتا جا رہا ہوں. آگے کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان میں ایک نورانی چہرے والے سفید ریش بزرگ تھے اور لوگ تھے. وہاں کھڑے قبلے کا تعین ہو رہا تھا، قبلہ کس سمت ہے. مجھے دیکھ کے ان نورانی چہرے والے بزرگوں نے کہا بیٹا قبلے کی سمت بتاؤ گے؟ تو میں نے کہا حضور بڑی دور نکل آیا ہوں تو میں تو فی الحال نہیں بتا سکتا قبلے کی سمت کون سی ہے. بزرگوں نے کہا بیٹا پھر مزہ تو نہیں آیا نا. وہ دیکھ. ابراہیم تابوتی فرماتے ہیں بزرگوں نے کہا نا جب وہ دیکھ تو جتنے لوگ کھڑے تھے مجھ سمیت سب نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا. ابراہیم تابوتی فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی. میں وہاں سے ہٹ کے ایک طرف گیا اور میں نے کہا اللہ وہ تیرا بندہ ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے. مالک تو نے اسے یہ مقام دیا کہ اس نے جنگل میں کھڑے ہو کے ہمیں خانہ کعبہ کا دیدار کرایا ہے. مالک میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اور تڑپ ایک ہی ہے کہ جس نبی کا جلوہ خواب میں دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے کب دیکھوں گا. مالک مجھ پہ کرم کب ہوگا. ابراہیم تابوتی کہتے ہیں آنکھیں بھی رو رہی تھی، دل بھی رو رہا تھا. میں تڑپ کے فریاد کر رہا تھا. ابھی میری فریاد مکمل نہیں ہوئی کہ مجھے خوشبو آنے لگی، فضا معطر ہونے لگی. ابراہیم تابوتی فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پہ نرم نرم ہاتھ لگا. فرماتے میں نے پلٹ کے دیکھا میرے آقا سامنے کھڑے ہوئے. یہ بچپن کا واقعہ ہے. مجھے بتاؤ جس بچے کے عشق کا عالم یہ اس کی ماں کا عشق کا عالم کیا ہوگا. جو ماں گانوں کے سازوں پہ آٹا گوندے، جو فلمیں دیکھ کے بچوں کو دودھ پلائے، اس کے بچے عاشق رسول کیسے ہوں گے.
اس کے بچے قرآن کے حافظ کیسے بنیں گے؟ اور ہم تو میلادی ہیں نا جی، جھنڈا میلاد کا گاڑی پہ ہے مگر گاڑی کے اندر گانے لگ رہے ہیں، یہ میلاد منانے آئے ہیں۔ ہم نے محفل میلاد کرنی ہے، اچھا نعت خان کہوں یا نوٹ خان کہوں، بلانا اس کو ہے جو خود بھی لٹی مارے گا اور مجھے بھی لٹی مروائے گا، جس نے نعت پڑھنے کے لیے کہنا ہے کہ یہ شعر چودھری کے لیے ہے، یہ شعر ملک کے لیے ہے، یعنی یہ 1000 روپے کے لیے ہے، یہ 500 روپے کے لیے ہے۔ جہاں پڑھنے والے ایسے ہوں تو پھر ایسے کو تیسا۔ ہاں لوگوں نے واہ واہ تو کی، تیری محفل ساری رات ساؤنڈ بجتا رہا، فجر کی نماز میں قاری صاحب کے پاس 2 ہی نمازی آئے۔ ہم نے کہا جی ہم نے تو بہت بڑا عشق والا کام کر دیا ہے۔ میرے بھائی یہ جو تو نے جھنڈا لگایا نا یہ تیری خوشی ہے، یہ جو تو نے لڑیاں لگائی ہیں نا یہ تیری خوشی ہے۔ لڑیاں لگا کے تو مسرت کا اظہار کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کرنا چاہیے، اس پہ اجر ہے۔ یہ سجاوٹ، یہ محافل، یہ جھنڈے تیری خوشی ہے۔ سن، جن کی محبت میں تو جھنڈے لہرا رہا ہے ان کی خوشی کس میں؟ آمنہ کے لال کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی، نماز میری آنکھوں کی، یعنی تو نماز پڑھے گا تیرے نبی خوش ہوں گے۔ اس پہ سبحان اللہ آپ کو کہنا چاہیے تھا۔ تو نماز پڑھے گا تو تیرے نبی خوش ہوں گے۔ کاش ہمارا میلاد ایسا ہو کہ فجر میں نمازی اتنے ہو جتنے جمعے میں ہوتے ہیں۔ کاش یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ عزم کر لیں پہلی صف کا نمازی بنوں گا۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، اپنی زندگی کی یاد کی بات کرتے ہیں، آپ بھی اتفاق کریں گے۔ فجر سے پہلے تہجد میں بوڑھے بوڑھے ہاتھ میں ٹارچ، کھونڈی، کمر جھکی، ہاتھ میں تسبیح، اور مسجد کی پہلی صف میں سر جھکا کے درود شریف پڑھ رہے ہیں، سر جھکا کے درود شریف پڑھ رہے ہیں بوڑھے بوڑھے۔ تھوڑا سا ٹائم پیچھے چلے جائیں، لیکن اب بوڑھے فجر میں بھی نہیں نظر آ رہے، کسی کی 1 رکعت رہ گئی، کوئی آیا ہی نہیں، حاجی صاحب آئے نہیں، بابا جی آئے نہیں، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ ارے تمہاری تو آنکھیں تہجد میں کھلتی تھیں، تم تو مسجد کی رونق تھے، تم تو تہجد میں آتے تھے، آپ کی فجر کیوں رہنے لگی؟ جس دن سے بابا بھی فیس بک پکڑ کے بیٹھ گیا نا، پتر ایک ہی آیا ہے۔ جس قوم کے بوڑھے بھی بگڑ جائیں، جس قوم کے جوان بھی بگڑ جائیں، تہجد میں بابا نہیں آیا، محلے میں شادی تھی، جوڑا آیا تھا تو بابا جی نے کہا میں بھی لوٹی مار لوں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں نا، دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے، جس پوتے نے دیکھا میرا دادا لوٹی مارتا ہے، جس بیٹے نے دیکھا میرا باپ تاش کھیلتا ہے، بیٹے نے باپ کے ساتھ گاڑی میں سفر کیا، باپ نے گاڑی پہ لائٹیں لگا لی، اندر گانے ہیں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج بچی بھی بےتاب ہے نا، استاد جی دعا کریں، بڑا برا وقت آ گیا۔ کوئی وقت برا نہیں ہے، خود برے ہو گئے۔ مجھے بتاؤ اس بچی سے حیا کس نے چھینی ہے؟ اس بچی سے دوپٹہ کس نے چھینا ہے؟ اس بچی کو چادر تو میرے محبوب نبی نے دی تھی، حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی، سر اس کا ننگا تھا، اللہ کے نبی اپنی چادر دے رہے۔ میلاد منانے والے، تیرے نبی نے کافرہ کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی اور تو اپنی بیٹی کا دوپٹہ اتار کے اسے لائٹیں دکھانے جا رہا ہے۔ یہ باتیں کڑوی ہیں، ہضم ہونا بڑا مشکل ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ایسی بھی تقریر ہوتی ہے، ایسی بھی تقریر ہوتی ہے، اب کیا بولے بھائی؟ اب میلاد پہ دلائل دیں یا یہ جو کچھ شروع کر دیا اس کے رد کریں؟ ہم ادھر سے جلوس مردوں کا جا رہا ہے، ادھر سے عورتوں کا آ رہا ہے، اور پورے غل کے غل آ گیا، دوپٹے ہے ہی نہیں ہے۔ اب تو میلاد کے لیے بھی نئے کپڑے، عورتیں تنگ لباس سلوا کے لائٹیں دیکھنے آ رہی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارا میلاد خراب نہ کرو، ہمارے جلوسوں کو خراب نہ کرو۔
ہم حضور کی محبت کے چراغ جلانا چاہتے ہیں، تم کیوں گرد ڈالتے ہو؟ آپ کہیں گے کہ یہ بچیاں آج کل ہماری بات مانتی نہیں ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ آپ نے بچی کی گھٹی میں کیا ڈالا ہے؟ آج بازار چلے جائیں، میں کہیں تو مجھے پرابلم ہوتی ہے، میں بازار جاتا ہوں، مجھے پورے بازو والے کپڑے بچیوں کے نہیں ملتے، ہاف بازو والے، میں پوچھوں تو کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی لیتا ہی نہیں ہے، ہم سلوانے پڑتے ہیں۔ آج ہماری بچیاں ہاف بازو اور چڈیاں پہن کے، بھائی ان بچیوں کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، ابھی وہ بچیاں نہ سمجھ ہیں، تو تم نے ان کو لباس وہ پہنایا جس سے یہ ننگی ہو رہی ہیں۔ جن بچیوں کی تربیت اس انداز میں ہوئی ہے کہ بچپن میں چادر حیا کی لے لی تھی، تو بڑے ہوتے وہ چادر حیا کی لیں گی نہیں۔ ہم بچیوں کو لباس ایسا پہناتے ہیں، بچوں کو لباس ایسا پہناتے ہیں۔ کاش ہم بچیوں، یار یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ تیری بیٹی ہے، اس کو حیا کی چادر تیرے نبی نے دی ہے، اس کی چادر اتار نہیں، اس کا پردہ اتار نہیں، اس کو حیا کی چادر دے۔ سلیمان جزولی علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے عاشق رسول گزرے، 77 سال کے بعد ان کی قبر کشائی ہوئی نا، تو کفن بھی سلامت تھا، جسم بھی سلامت تھا، اور قبر سے خوشبوئیں آ رہی تھی۔ اور سلیمان جزولی، آپ نے کتاب لکھی تھی درود پاک پہ، دلائل الخیرات، اور لکھنے کا عزم کیسے ہوا؟ سفر کر رہے تھے، کنویں میں پانی بھرنا تھا، مگر ڈول اور رسی نہیں تھی، اس کنویں کے ساتھ متصل ایک گھر تھا، گھر کی چھت پہ ایک بچی تھی۔ بچی نے دیکھ کے کہا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، ڈول پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے۔ کہا بابا نام بتائیں گے؟ کہا سلیمان جزولی۔ کہا اچھا آپ ہیں، بڑے ولایت کی چرچے ہیں، ادھر ڈول کے محتاج ہیں، ڈول ڈھونڈ رہے ہیں۔ سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ اس بچی نے چھت سے ہی تھوک دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہوا، پہلے تھوک پہنچا یا پہلے پانی اوپر آیا۔ سلیمان جزولی کہتے ہیں میں سکتے میں آ گیا، بچی کی عمر 7 سال ہے اور وہ تھوک رہی ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کنویں میں پہلے تھوک پہنچا ہے یا پانی اوپر آیا۔ پانی اوپر آ گیا، سلیمان جزولی کہتے ہیں میں تو وضو بھول گیا۔ میں نے کہا بیٹی بتا نا یہ کمال لائی کہاں سے ہے، چھوٹی تیری عمر ہے۔ کہا سلیمان جزولی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک ہی کام ہے جس میں لگی رہتی ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پہ درود پڑھتی ہوں۔ سلیمان جزولی کہتے ہیں اس سے اگلی بات اس بچی نے کیا کہی؟ کہا سلیمان جزولی جانتے ہو کہ جن پر درود پڑھتے ہیں وہ کون ہے؟ سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ میں بیتاب تو پہلے ہی تھا۔ میں نے کہا بیٹی جانتا تو ہوں مگر تیری زبان سے سننا ہے۔ کہا سلیمان جزولی جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں نا، وہ اگر جنگل میں چلے جائیں تو درندے بھی ان کی قدموں میں آ کے ان سے فریاد مانگتے ہیں۔ یار جس بچی 7 سال عمر بچی کی، اس کا یہ عالم ہے تو بتاؤ نا اس کی ماں کا عالم کیا ہوگا، اس بچی کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی۔ آؤ فریادیں کرنے والوں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، خود نیک بنو۔ جس باپ نے 12 ربیع الاول والی صبح صادق کے وقت اپنے بچوں کو بٹھا کے درود شریف کی محفل سجائی ہوگی، وہ بچے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جس 12 ربیع الاول والے دن جس عاشق کی صبح یوں ہوئی ہو کہ 8 بجے اٹھا ہو، فجر پڑی نہ ہو، اٹھو جلوس میں جانا ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز قضا کر کے تو کون سا میلاد منانے آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم سے تقاضا کرتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا۔ چلو بات ختم کر دوں، یہ جملہ اس میں آپ کو سب کچھ سمجھا، مولانا روم نے لکھا ہے، ہم سارے دعویٰ ہے نا ہمارا محبت کا۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک عاشق اپنے محبوب سے ملنے گیا اور جا کے نا دروازہ بجایا، جب دروازہ بجایا نا تو اندر سے
محبوب بولا کون؟ کہا میں تیرا عاشق دیدار کرنے آیا ہوں. اندر سے آواز آئی پلٹ جا، عشق میں تو کچا ہے، جب عشق ہو جائے تو پھر میں نہیں ہوتی. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے نہیں؟ عشق ہو جائے تو پھر میں نہیں. پھلاں دا تو اتر بڑا، اتر دا تو کٹ دریا، دریا دے وچ تو غوطے لا، مچھیاں وانگو تاریاں پا، پھر بھی تیری پو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا. یہ جو کہتے ہیں نا یار یہ ہو گیا، گھر میں مسئلہ ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، جھگڑا ہے، یہ صرف تیری میں کی وجہ سے. میں بڑا ہوں گھر میں. آپ کو کس نے کہا آپ بڑے ہیں؟ کس نے کہا آپ بڑے ہیں؟ قد سے بڑا نہیں ہوتا، پیسوں سے بڑا نہیں ہوتا، عمر سے بڑا نہیں ہوتا. بڑا وہ ہے جس میں برداشت زیادہ ہے. بڑا وہ ہے جو متقی ہے. بڑا وہ ہے جو درگزر والا ہے. اور بڑے کی تعریف سلطان بہو نے کی ہے، دل دریا سمندرو ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو. جس کا دل اتنا بڑا ہے نا کہ وہ سب کے غم اپنے دل میں ڈال لیتا ہے. ادھر بہن ناراض ہے، یہ میلاد منا رہے ہیں، بھائی ناراض ہے، یہ میلاد منا رہے ہیں. اور ہمارا میلاد کیا ہے؟ میلاد میں مہمان خصوصی کون آئے گا؟ ہمارے علاقے کا جواری ہمارا مہمان خصوصی ہے. ہماری مسجد کا تہجد گزار مؤذن وہ نیچے بیٹھا ہے، ہمارے علاقے کا جواری سٹیج پہ بیٹھا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. یہ میلاد منا رہے ہیں ہم. ہمارے علاقے کا شرابی سٹیج پہ بیٹھے گا، بے نمازی سٹیج پہ بیٹھے گا، اور تہجد گزار عام لوگوں میں بیٹھے گا. یہ ہمارا حال ہے. اور اگر آپ کہیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے تو چلیں آپ کو بھی تھوڑا سا ٹارچر کچھ چیزیں کر دی جائیں. ہم دین سے بڑا پیار کرتے ہیں، اچھی بات ہے بھائی. اچھا آئیے آپ کو بھی میں بتاؤں کہ ہمارے پیار کا عالم کیا ہے. ہمارے پیار کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں ایم پی اے، ایم این اے، علاقے کا پیسے والا چودھری خان ملک آئے تو ہمارے یہاں روسٹ مچھلی آتی ہے. روسٹ مچھلی آتی ہے اور 10-15 منٹ کے اندر اندر آتی، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تیرے علاقے کا ایم پی ایم این اے جواری ہو، شرابی ہو، جو مرضی ہو، تیرے گھر آئے مچھلی روسٹ ہے. اور ختم کے لیے قرآن پڑھنے والے وہ بچے آئیں جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کے لیے چار والے چاول پکاتے ہو. صحیح بات کی غلط کر دی؟ صحیح کہا ہے نا. برکت چاہیے. ارے ان کو مچھی کھلاتا نا تو ان کو مچھی کھلاتا، جواریوں کو مچھیاں کھلاتے ہو، روسٹ مرغے کھلاتے ہو، اور حافظ قرآن کو چار والے چاول کھلاتے ہو. پھر کہتے ہو برکت آ جائے. برکت پنساری کی دکان سے نہیں ملتی کہ جا کے خرید لو. نیتیں درست کر لو، برکت آ جائے گی. نیتیں ٹھیک کر لو. ہمارے یہاں غریب آدمی کو تو سلام بھی ہے، سلام ٹھیک ہو خیر. اور اگر جواری پیسے والا آ جائے تو وہ بھلے لفٹ ہی نہ کرائے. نہیں یار یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ میرے آقا مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، اور ایک چلی عورت جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھی، وہ مسجد نبوی کے گیٹ کے آگے کھڑی ہو کے حضور کو یوں کہہ رہی ہے. اور عمر فاروق فرما رہے ہیں مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی اٹھ کے جا رہے ہیں. عمر فرما رہے ہیں مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ بلا کیسے رہی ہے؟ اور آقا اٹھ کے جا رہے ہیں اور جا کے دروازے پہ جا کے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ سے باتیں کرنی ہے. اب وہ شروع ہو گئی، آقا سن رہے ہیں. کافی دیر گزر گئی. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اب کہہ رہا ہوں یہ جائے گی کب؟ حضور اس کی باتیں ویسے ہی سن رہے ہیں. کافی دیر کے بعد جب وہ جانے لگی نا، اور اس نے ایک اور بات کہی. اس نے کہا بقیہ باتیں بعد میں کروں گی. کافی دیر کے بعد کہتی بقیہ باتیں پھر کروں گی. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اب مجھ سے برداشت نہیں. میں نے کہا آقا یہ دیوانی ہے، یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. آقا یہ ویسی لگی رہتی ہے. آقا آپ نے اس کی ویسی باتیں اتنی سن لی. جملے میں نشہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کوئی بھی اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں.
پھر اللہ کے نبی نے اس دیوانی سے کہا اے عورت دکھ زیادہ ہو جائے نا، جب زیادہ تیرا دل کرے باتیں کرنے کا تو آواز مجھے دینا، میں تیری باتیں سنا کروں گا۔ ہم اس لجپال نبی کی امتی ہیں کہ جو نبی جنگل میں چلا جائے نا، ہمارے آقا جنگل میں گئے تو آگے ایک شکاری نے ہرنی کو پکڑا ہوا ہے، اور ہرنی نے حضور کو دیکھ کے فریاد کر دی۔ جنگل میں رہنے والی ہرنی جانتی ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، کلمہ پڑھنے والا آج بھی نہیں جان سکا۔ اس ہرنی نے کہا آقا میرے بچے بھوکے ہیں، آپ اس سے کہیں نا مجھے چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے اس شکاری سے کہا اس کو چھوڑ دے، یہ فریاد کر رہی، اس کے بچے بھوکے ہیں، جملے میں بہت نشہ ہے۔ کہا اس کو چھوڑ دے، اس کے بچے بھوکے، دودھ پلا کے آ جائے گی۔ اس نے کہا پکڑا ہوا شکار چھوڑ دے واپس آ جائے گا، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے چھوڑ دے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یار جو نبی جنگل میں رہنے والی ہرنی کی ضمانت دے دے، ہماری نہیں دیں گے؟ جس امتی کے لیے روئے اس کی نہیں دیں گے؟ وہ تو جنگل میں رہنے والی ہرنی ہے، کہا میں ضمانت دیتا ہوں، اپنی قسمت پہ ناز تو کر۔ ہم اس لجپال نبی کی امتی ہیں۔ تو نے ابھی محبت والا سفر شروع ہی نہیں کیا نا، یہ نشے والا سفر شروع ہی نہیں کیا تو نے ابھی۔ وہ علم الدین غازی کی وصیت تھی نا کہ مجھے لاہور میانی قبرستان میں دفنایا جائے، تو کیونکہ جیل پھانسی ہوئی تو انگریزوں کی حکومت تھی تو انہوں نے میاں والی میں ہی دفنا دیا تھا، تو علامہ اقبال نے تحریک چلائی تھی، اور پھر کہ ہمیں جست خاکی دیا جائے، تو پھر آپ جب تحریک زور پکڑی تو انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اب علم الدین غازی کی قبر کشائی ہونے لگی۔ علامہ اقبال سے کسی نے کہا قبر سے بو نہ آئے، کئی دن گزر گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا اگر اس قبر سے بو آئی تو علامہ اقبال مذہب ہی چھوڑ دے۔ جب سلے ہٹی تو بو نہیں خوشبو آنے لگی۔ جب غازی علم الدین کا جسد خاکی نکلا نا تو علامہ اقبال نے کان میں کچھ بات کہی۔ ایک شخص قریب ہو گیا، کہا علامہ بتا کیا بات کی ہے؟ کہا چھوڑ یہ میرا اس کا معاملہ ہے۔ کہا نہیں علامہ بتا کیا کہا ہے تو نے غازی علم الدین کو؟ علامہ کی چیخ نکل گئی۔ علامہ نے رو کے کہا میں نے اس سے یہ کہا دیکھ تیری خواہش میں نے پوری کی ہے، تو نے کہا تھا مجھے میانی میں دفن کرنا، دیکھ میں نے تیری بات کی لاج رکھی ہے، اب میری بھی لاج رکھنا۔ جب حضور کے قدموں میں جائے گا نا، جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو پھر علامہ کو نہ بھولنا، پھر میرا بھی خیال رکھنا۔ تو اس ہرنی نے جب فریاد کی تو آقا نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ شکاری نے چھوڑ دیا۔ اب وہ ہرنی چلی گئی، حضور کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کھڑے ہیں؟ اس ہرنی کے لیے، ضمانت جو دی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ہرنی خود آئی، ساتھ 2 بچے بھی لیا۔ میں سوچنے لگا ہرنی کیوں آئی ہے؟ قید سے چھٹکارا مل گیا، پھر کیوں قید میں آ رہی ہے؟ جانور ہے تو تیرا حساب تو کوئی نہیں، آئی کیوں ہے؟ کیا بھلا قید میں خود بھی وہ اپنے آپ کو لاتا ہے؟ بچوں سے بچھڑ گئی تھی، بچوں کے پاس چلی گئی ہے، دوبارہ قید میں کیوں آئی ہے؟ تو ہرنی نے بھی کہا ہوگا کہ میں نہ آتی نا تو لوگ تانے دیتے، حضور نے میرے لیے ضمانت دی ہے تو میں نے حضور سے وفا کی ہے۔ اور اس نے کہا ہوگا دیکھ میں اکیلی نہیں آئی، میں بچے بھی لے کے آئی ہوں، میرے ضامن اگر حضور ہے نا تو پھر قید میں ہے، تو ایک میرا شکار کیا تھا، لے انہوں نے ضمانت دی ہے تو بچے بھی لے کے آ رہی ہوں۔ وہ جنگل میں رہنے والی ہرنی حضور سے وفا کرے، کلمہ پڑھنے والوں تم وفا کیسے کرو؟ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ظالم سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا، یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی، پھر ہر نوجوان کو خالد و طارق کو ممتاز بنا کے لا۔ آج تیرا امتحان ہے، ہمارا امتحان ہے۔ آج اپنے کردار اتنے ستھرے کرو، اتنے ستھرے کرو کہ دشمن کو جرأت نہ ہو۔ آج یہ فرانس میں بھونکنے والے بھونکتے ہیں،
کمزوریاں ہماری ہیں تو وہ ہمیں چیک کرتے ہیں, وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ یہ کہاں ہے. ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے, 4-4 5-5 لاکھ روپیہ ایک شادی بھگتی ہے, ایک بلکہ 5 لاکھ شاید کم کہہ رہا ہوں. تیرے محلے کے, تیرے گاؤں کے بچے ہوٹلوں میں برتن دھوئیں اور وہ ہوٹل والے کی گالیاں سنیں, اور سردی میں وہ کانپتے ہوئے ہوٹلوں میں کام کریں. تجھے ان کی آواز نہیں سنائی دیتی نا؟ وہ سردی کی سخت راتوں میں چائے لے کے جب آتے ہیں نا تو وہ پیغام دیتے ہیں, وہ بتاتے ہیں اے سردیوں میں گاڑیوں میں بیٹھ کے چائے پینے والوں, تمہیں سردی لگتی ہے نا, گاڑی سے باہر نہیں آتے ہو. میں بھی تو انسان ہوں. تم میری عمر کے بچے تو گرم بستروں میں سو رہے ہیں, تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ میرے کانپتے ہاتھ تمہیں نظر نہیں آتے؟ میرا قصور اتنا ہی ہے, میرا باپ نہیں ہے, میں یتیم ہوں. یتیمی لاتی ہے دنیا جہاں کے غم. سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے. قصور یہ ہے کہ یتیم ہوں, اس معاشرے کا فرد ہوں جو میرا معاشرہ ظالم ہے. یہ ناچنے والوں کو لاکھوں دیتے ہیں, میرے اسکول کی فیس نہیں دیتے. یہ گانے والوں کو دیتے ہیں, مجھے نہیں دیتے. اگر یہ میرے اسکول کی فیس دیتے تو میں ہوٹل پہ گالیاں نہ سنتا, میں بھی چین سے آرام کر رہا ہوتا. جی ہاں, یہ ہمارا معاشرہ ہے. کاش ہمیں احساس ہو. بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے, یار بیٹوں کی شادی کرتے ہوئے 2 لاکھ روپیہ خیال کرو یار تھوڑا کم کر لیتے. یہ 12-14 رنگ کی ڈشیں نہیں پکاتے, ایک ہی پکا لیتے. یہ 1 لاکھ روپیہ فلاں گلی میں ایک بیوہ عورت ہے جس کی بیٹی جوان ہے اور اس کے لیے جہیز کے پیسے چاہیے اور وہ کسی سے مانگتی بھی نہیں ہے. یہ 1 لاکھ روپیہ اس کی گھر میں ڈال رہا. وہ عورت اور سے دیکھتی رہے یہ پیسے دے کے کون گیا ہے, وہ جستجو میں رہے یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں. لکھ کے چھوڑا تیری بیٹی کے جہیز کے پیسے ہیں, دعا کر دینا. مجھے بتا, وہ بیوہ عورت جب اپنی بیٹی کا جہیز خرید کے اپنے سین میں اتارے گی اور وہ یتیم لڑکی جب اپنا جہیز دیکھے گی, پوچھے گی ماں آیا کیسے, وہ کہے گی میں نہیں جانتی, دے کے گیا کون ہے. وہ یتیم لڑکی جہیز لے کے جب سسرال جائے گی, مجھے بتا اس بیوہ عورت کی دعائیں اور اس یتیم لڑکی کی دعائیں کیا تیرے گھر میں رحمت کے برسنے کا سبب نہیں بنے؟ کیا تیری زندگی میں سکون کا سبب نہیں بنے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی محبت نصیب فرمائے. تعجب کی بات ہے نا, ہمارا جھنڈا دیکھ کے یہ یاد آتا ہے کہ یہ میلاد پہ خرچ کر, یہ میلاد پہ کسی غریب کو دے دیتے. اچھا مزے کی بات یہ, جھنڈا کتنے کا ہوگا؟ 50 کا, چلو 200 کا کر. جھنڈا کتنے کا ہے بولیں؟ 200 کا. چلیں آپ زیادہ خرچ کرنے والے ہیں, 500 کا. جھنڈا 500 کا, اور اعتراض کرنے والا اس جھنڈے کی تصویر بناتا ہے 60,000 کے موبائل سے. 60,000 کا موبائل نکال کے جھنڈے کی تصویر بنا کے پوسٹ لگاتا ہے, کاش یہ کسی غریب کو دے دیتے. یعنی 60,000 کا موبائل دے کے غریب یاد نہیں آیا, 500 کا جھنڈا دے کے غریب یاد آ گیا. اگر تجھے 2 موبائل 3 موبائل, ارے موبائل لیتے ہوئے غریب کا خیال نہیں آیا, جھنڈا دیکھ کے کیوں خیال آیا؟ اور یہ بھی یاد رکھو, جھنڈا دیکھ کے خیال آئے گا کیونکہ جھنڈا اس کے نام کا ہے جو غریبوں کے والی ہیں. سبحان اللہ. جھنڈا اس کے نام کا ہے جو غریبوں کے والی ہیں. اچھا مجھے بتائیں, جھنڈے غریب بیچتے ہیں امیر؟ بولیے گا, غریب بیچتے ہیں امیر؟ یہ جھنڈا کسی تھان سے کٹا, کہیں پیکو ہوا, پھر یہ بلٹی ہوا, بلٹی ہو کے ریڑے پہ آیا, آگے گاڑی پہ لوڈ ہوا. یہ میلاد کا جھنڈا یہ ریڑے والے کے گھر چولہا جلا کے آیا ہے, یہ ٹرک والے کے گھر چولہا جلا کے آیا ہے, یہ پیکو کرنے والے کے گھر چولہا جلا کے آیا ہے, یہ دکان والے کے گھر میں چولہا جلا کے آیا ہے. یہ میلاد کا جھنڈا کئی غریبوں کے گھر چولہا جلا کے آیا ہے, تجھے غریب کا احساس دلا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جھنڈا بھی تبلیغ کر رہا ہے. اور اگر واقعی تجھے غریب کا احساس ہوتا
تو تو پھر 60,000 کا موبائل لیتے ہوئے بھی غریب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اللہ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے. انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. اس دفعہ میلاد میں عزم کیا ہے, میں ہر جگہ یہ درخواست کرتا رہا ہوں, میلاد کا مہینہ جاری ہے, اور یاد رکھنا ہم صرف ربیع الاول کو میلاد نہیں مناتے, ہم ہر گھڑی میلاد مناتے, ہر گھڑی میلاد مناتے. اس دفعہ میلاد یہ جو برسوں سے بہن ناراض ہے اسے راضی کر لو, جو بھائی ناراض ہے اسے راضی کر لو, جتنے رشتے ناراض ہیں انہیں راضی کر لو. جب یہ سارے رشتے راضی ہو جائیں گے نا تو یہ بہنیں سسرال میں جب چلی جائیں نا تو یہ رستے دیکھتی ہیں. بہنوں کے پیار بڑے عجیب پیار ہوتے ہیں, اس پیار کو سمجھو. ڈاکٹروں کو اتنے پیسے دیتے ہو نا, شفا نہیں مل رہی, تو آؤ بہن کو تھوڑے سے پیسے دے دو, وہ دعا کرے گی, اللہ شفا عطا کر دے گا, تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اللہ ان کے بچے کو حافظ قرآن بنائے, عالم دین بنائے. جتنے علماء کرام جلوہ فرمائے سب کو درائن کی عزت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت دے. وما علیہ.